حق میں بولیں تب کہیں اس کے اوپر دباؤ پڑنے کی آپ کو چانس نظر آئے گا. ادروائز جو آج سٹیٹس ہے، یعنی پچھلے سال بھی آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ نہیں بولے تھے کہ کشمیر جو ہے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حل ہونا چاہیے. پورے سال میں آپ کو کوئی ذرا بھی اس کے اوپر پیش رفت نظر آئی تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو خطاب انہوں نے کیا ہے اور جس کا فوری طور پر بھارت سے رد عمل آ گیا. بھارت اس وقت اپنے آپ کو ایک اونچی لیگ میں تصور کرتا ہے اور اس کے گھمنڈ سے ظاہر ہے. پاکستان جو ہے اس کے اندرونی مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم کمزور ہوئے ہیں. اور یہ ایک یونیورسل معاملہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، اگر آپ خود کمزور ہیں تو مذاکرات میں آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں چلے گا. اگر آپ ایک طاقت کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو تب آپ کی بات سنی جائے گی. تو ہمارے معاشی حالات دیکھیے، ہم دہشت گردی کا شکار کب سے ہیں، ہمارے اندرونی مسائل ہم حل نہیں کر پا رہے. تو بھارت کو ایک بہت بڑی ایج مل چکی ہے اور وہ اس کا فائدہ لیتے ہوئے لابنگ بھی اور سفارتکاری بھی اپنے بھرپور انداز سے کر رہا ہے. ہم اندرون بھی کمزور ہوئے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ہم نے سفارتکاری نہیں کی، ہم نے لابنگ نہیں کی، جس کی وجہ سے دنیا میں جو پرسیپشن ہے وہ بھارت کے حق میں ہے. یہ اصل نقطہ ہے جس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے ایک مربوط اور بالکل جامع پالیسی بنانی ہے. جب تک ہم یہ نہیں کرتے اور سال کے بعد ایک سپیچ کر لو یا سال کے بعد ایک کشمیر ڈے منا لو، اس سے نہ کشمیر حل ہوگا نہ ہمارا دہشت گردی کا مسئلہ حل ہوگا. بھارت جو ہے وہ آج بھی ایکٹیو ہے اور دنیا اس کو نہیں مان رہی کہ آج بھی جو دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے وہ را اور بھارت کروا رہا ہے. تو یہ ہم کیسے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے لے کر جائیں گے؟ ہم لاکھ دہشت گردی کے خلاف لڑ لیں، جب تک یہ باہر کی قوتیں اور خاص کر بھارت اس میں سرگرم عمل ہے، یہ ہماری دہشت گردی کو ہم کب تک لڑیں گے؟ ہم تو ڈیفینسو موڈ میں ہیں. یہ دہشت گردی کا معاملہ جب تک دنیا ہمارے ساتھ مل کر بھارت کو برا بلا نہیں رانا صاحب کیا فرمائیے گا، کیا آپ کو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا؟ ٹھیک شاہد لطیف صاحب. رانا افضل خان صاحب کیا فرمائیے گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو ایک گلوبلائز ورلڈ نظر آ رہی ہے، ہمیں یہاں پہ بلاک سسٹم جو ہے وہ ہمیں پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو جس طرح انڈیا یو ایس کے ساتھ مل کر لابنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب ہمیں افغانستان بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا پاکستان کو بھی اتنا افیکٹولی ہی کسی پلیٹ فارم پر چائنا اور رشیا کے ساتھ نہیں آ جانا چاہیے، یا اس میں اس کو اسٹرانگ لابنگ کے عمل کو نہیں، اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کے بارے میں جو جس طریقے سے مس مینج ہوا ہے 1999 کی بغاوت کے بعد سے لے کے 2013 تک جو شاہد لطیف صاحب نے تصویر پیش کی ہے وہ بالکل درست ہے. پاکستان کو ہم نے تباہ کیا ہے، ہماری سب سکسیسفل حکومتوں نے، ڈکٹیٹرشپ نے، اور جو چیلنجز اس گورنمنٹ کو ملے ہیں وہ چیلنجز شاید پاکستان کی کسی سابقہ حکومت کو بھی نہیں ملے اور نہ دنیا کی کسی دوسری ریاست کو ہے. ان حالات میں ہم نے حالات کو جب ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں بڑی محنت اور بڑی کوشش کی ضرورت ہے، اور وہ ہو رہی ہے. آپ نے پوچھا پرسیپشنز جو ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پرسیپشنز ہمیشہ شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں اور ریئلٹیز جو ہوتی ہیں وہ سسٹین کرتی ہیں. آپ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 150 ممالک کی ایمبیسیز ہیں اور ان ایمبیسیز کے ساتھ ہمارا آن ڈیلی بیسس ہماری ان کے ساتھ لیزون رہتا ہے. اگر جب ہماری لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوتی ہے تو میں نے کئی ایمبیسڈرز کے ساتھ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان زیادتی کر رہا ہے اور وہ اپنی حکومتوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ سال کے بعد صرف یونائٹڈ نیشن میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے وقت یہی 5 دن ہیں اور ان 5 دن میں جو ہو گیا وہ پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ان 5-6 دن کو بھی بہترین استعمال کیا گیا. ہماری ڈپلومیسی، ہماری 150 ایمبیسیز پاکستان میں موجود ہیں، ان کے تھرو ہر ملک کے ساتھ جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں ہمارے کام ہو رہا ہے. اور پاکستان کا جو کیس ہے آج دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، لیکن دنیا بھی دوگلی ہے. دنیا اپنے مالی مفادات کے تحت ہندوستان کو پریفرنس دیتی ہے پاکستان کے اوپر، اپنے مالی مفادات کے تحت چائنا کو پریفرنس دیتی ہے ہندوستان کے اوپر، اپنے مالی مفادات کے تحت یورپ کو پریفرنس دیتی ہے چائنا کے اوپر. یہ دنیا کے اندر جو فائنینشیل لابیز ہیں، گیمز ہیں، پولیٹکس ہے، یہ پاور پلے ہے. اور پاکستان جب تک اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو اسٹرینتھن نہیں کرے گا، سیلف سفیشینٹ نہیں ہوگا، جن چیزوں کے اوپر یہ حکومت کام کر رہی ہے، آج آپ سیکیورٹی کے ایشوز پہ کام کر رہے ہیں، آج آپ اکانومی پہ کام کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے پہ کام کر رہے ہیں، ان چیزوں کو وقت لگے گا. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے 2 دہائیوں میں ان کو تباہ کیا ہے.
Alright, ٹھیک. سلمان غنی صاحب, یہاں پہ رانا صاحب نے جو بھی بات کی ہے کہ obviously ہر کوئی اپنا جو ہے مفادات جو ہے نیشنل انٹرسٹ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر ملک کے اپنے ایک وہ ہیں آپٹکس ہیں, تو کیوں پاکستان اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو میکسیمائز کر کے اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کر پا رہا, کیوں وہ انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو استوار کرنے میں زیادہ مضر نظر آتا ہے, جبکہ وہاں سے آپ کو بالکل ایک زیرو جو ہے ویلکم ایٹیٹیوڈ جو ہے نظر آ رہا ہے ان کی جانب سے, تو ہم کیوں نہیں اپنے موڈ پہ ان کو لے کر آتے ہیں؟ میں انڈیا کے اس ایٹیٹیوڈ کے پیچھے دنیا کھڑی ہوگی جب وہ کہتا ہے کہ صرف دہشت گردی پہ بات ہوگی اور ہمارے ایجنڈے پہ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات سے فرار کرنے کی ایک منظم کوشش ہے اور دنیا یہ ساری بات دیکھ رہی ہے. کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ امریکہ, چین, رشیا یا دیگر ممالک نے پاکستان اور ہندوستان پہ ہمیشہ یہ پریشر رکھا کہ آپ اپنے معاملات بیٹھ کے طے کریں, اور اگر پاکستان یہ بات کرتا ہے کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, اس سے گریزاں کون ہے؟ دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے, 21ویں صدی کے کئی تقاضے ہیں. ایک بات ابھی شاہد صاحب نے جو کی ہے, میں ان کی تائید اور حمایت کرتا ہوں کہ ہندوستان کا مکروہ اور صفاق چہرہ جس طرح ایکسپوز کرنے کی ضرورت تھی اس طرح نہیں کیا گیا. دیکھیں پریشر بڑھانا اور بات ہے کہ آپ مسئلہ کشمیر کو اٹھا رہے ہیں, دیکھیں کشمیر کے حوالے سے تو پرائم منسٹر نے کشمیری ہونے کا ثبوت دیا ہے, لیکن بات یہ تھی کہ ہندوستان پہ دباؤ بڑھایا جائے, اور آج اس خطے کی صورتحال میں ہندوستان دفاعی محاذ پہ ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جس طرح ہمیں ہندوستان کا چہرہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت تھی وہ کمی رہی, اور یہ کمی رانا صاحب کی گورنمنٹ کو تسلیم کرنی چاہیے. جہاں تک آپ نے بار بار یہ بات کی ہے کہ آپ کا خارجہ آفس, میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ آفس نہ آپ کا ماضی کے اندر فعال رہا ہے نہ اب رہا ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کو آپ اندرونی طور پہ معاشی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے سٹرونگ نہیں کریں گے, یہ تمام ایشوز پہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میں ایک حوالہ ضرور دوں گا سید علی گیلانی کا, جو مقبوضہ کشمیر کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. دیکھیں وہ سب سے زیادہ مایوسی کا اظہار کرتا رہا, اور وفا کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ہائی کمشنر کی دعوت پہ جانے سے انکار کر دیا تھا. لیکن پہلی دفعہ وہ شخص, وہ بزرگ جو ہے سب سے زیادہ خوش نظر آیا. لیکن ان کے جذبات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگا ہم نہیں سمجھتے کہ مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اپنی یہ ترجیح رکھنی چاہیے, اور پاکستان کے اہل سیاست کو بھی. سیاست ضرور کریں لیکن پاکستان کے مفادات پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, چیمہ صاحب آپ کا فائنل آنسر, ہمارے پاس وقت ختم ہے, میں سب کا کنکلوزیو آنسر لے رہی ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس خطاب کے آپٹکس سے ہمیں آگے کا راستہ کشمیر کے حوالے سے, انڈین انٹرفیرنس کے حوالے سے پاکستان کے اندر وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیے بیسک جو چیز ہے نا, بات رانا افضل صاحب نے بھی کی, اور آپ کہہ لیں کہ جنرل صاحب نے بھی بات کی ہے, سلمان غنی صاحب بھی بات کریں کہ انڈیا کبھی ہم سے 3 گنا بڑی اکانومی ہوتا تھا, لیکن آج کل 11 گنا بڑی اکانومی بن گئی ہے, اور یہ بڑا ہونے جا رہا ہے آلموسٹ کوئی 100 ٹائمز. 40 سال بعد اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک رپورٹ یہ 100 ٹائم بڑی اکانومی بن جائے گی. بڑی اکانومی کے اپنے ایک تقاضے ہیں. ہمیں ضرورت یہ تھی کہ ہم زیادہ ایفیشینٹلی کام کریں اور زیادہ اچھے انداز میں کریں, اور اپنی اکانومی میں اگر یہاں 980 ارب روپے کی کرپشن صرف انرجی سیکٹر میں ہو جائے تو کام نہ ہو, تو پھر ہمیں توقع کریں کہ جی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور وزیر اعظم صاحب نے, وزیر اعظم نہاری کھا کے واپس آ گیا, وزیر اعظم کا کھانا کھا کے آ گیا پاکستانی کے پاس. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا جو پیس فارمولا تھا وہ بھی آ چکا ہے, اور پھر جو انڈیا کا 2 ٹوک جواب تھا 1 پوائنٹر وہ بھی آ گیا ہے, تو یہاں سے آگے کا راستہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت انڈیا کا جو نقطہ نظر ہے دنیا اس کو سپورٹ کرے گی, دنیا کے اس کے ساتھ انٹرسٹ ہیں. ابھی جو بات کی گئی, رانا صاحب نے بھی بات کی, ہم سب نے بات کی, آپ کو ملٹیپل فرنٹس پہ کام کرنا ہے. آپ کو مضبوط اور مستحکم بننا ہے. اس کے لیے اپنی کرپشن, اس کے لیے دہشت گردی, اس کے لیے جو سیاست جو اینٹی پاکستان ہے اس کو خودارہ ختم کیجئے, تاکہ دنیا کے جو ممالک جنہیں کامیاب سمجھا جاتا ہے ان میں آپ کا نام, خطے کے جو ممالک ہیں چین اور روس, ان کو ساتھ ملائیے. چین کا انٹرسٹ ہے, راہداری کا معاملہ ہے. اگر پاکستان مستحکم نہ ہوا تو راہداری بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. یہ ایک نادر اور گولڈن اپرچونٹی ہے, خدارہ کہیں یہ نہ ہم کھو دیں. اور بھارت کی بھرپور اس وقت کوشش ہے کہ وہ افغانستان سے دہشت گردی کروائے اور دنیا کو یہ راگ لاپتا رہے کہ جناب پاکستان دہشت گردی کی ابھی بھی وہاں پہ جڑیں جو ہیں قائم ہیں, لہٰذا راہداری آگے نہ چلنے پائے. تو ہمیں بہت, اور سفارتکاری بھرپور طریقے سے کریں. صرف یہاں کے جو لوگ سفارتکاروں کا وہ بیٹھا ہوا ہے, عملہ بیٹھا ہوا ہے, ان تک نہیں, ہمیں باہر نکلنا ہے. جب تک ہم یہ امپریشن چینج نہیں کرتے کہ یہ بھارت ہے جس کا چہرہ ہم نے بے نقاب کرنا ہے اور کہنا ہے کالا چہرہ ہے. جی رانا صاحب دیکھیں جو باتیں ابھی شاہد لطیف صاحب نے کی ہیں ان تمام پہ عمل ہو رہا ہے.
میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جن کا انہوں نے ذکر کیا اور عمل نہیں ہو رہا. اور یہ تمام آج آپ دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں, آپ افغانستان کو بھی آپ ایڈریس کر رہے ہیں, آپ ہندوستان کے ایشوز کو بھی اجاگر کر رہے ہیں. اور جو بات میں آخری بات ضرور یہ کہوں گا کہ ڈوزیئر کے بارے میں جو تاثر دیا گیا کہ وہ لیٹ گیا, اس کا ٹائم یہی درست تھا, کیونکہ ایک نیا کیس آپ نے کھولا ہے, آپ نے ایک نئی چیز شروع کی ہے, اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز تحقیق کرے گی اور اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوگا.